محمد وآل محمد بلند و بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد التماس دعا برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعة وفی کل ساعت ولیم وحفظ وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ وصلہ وقتہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہ وآل محمد یا محمود بحق محمد یا اللہ بحق علی یا فاتر الصلوات بحق فاطمہ الزہرا یا محسن بحق حسن یا کریم الرسال حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ علی جیسی بلندی بھی اسے سجدہ کرتی ہے۔ مل کے اظہار توحید کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری۔ نبیوں کے سلطان کا فرمان ہے کہ رب علی یاکل السیئات کما تاکل نار الحطب، کہ علی کی محبت اس طرح گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن پر لعنت، استقبال آل اطہار خصوصاً استقبال حضرت سیدہ کے لیے نظر نیچی جھکا کر بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت الامیر المؤمنین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آنی بالقاسم محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ وسکر العرف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بنص الجلی مظہر لجائب ومظہر الغرائب والنقطة دائرا المطالب اسد اللہ علی الغالب غالب علی کل غالب یا مولانا ومولا ثقلین نبی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون زبان کو مرتب فرمائے اور پھر بھی مل کے صلوات دلی دعا ہے کہ کائنات کی مالکن حضرت سیدہ اپنے بچوں کے صدقے میں آپ تمام احباب کا اس فرش عذاب پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا۔ بی بی سیدہ آپ کو آباد رکھیں۔ کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے۔ بھائی پھر سنیے گا جی بندوں نے بے نیازی کی ہے، پوری توجہ چاہیے آخری بندے تک۔ کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے، شرابی ہار گئے نمازی جیت گئے۔ شرابی ہار گئے نمازی جیت گئے، بد کردار ہار گئے با کردار جیت گئے۔ بد کردار ہار گئے با کردار جیت گئے، اور قرآن یاد کر کر مسجدوں کے ممبروں پہ پڑھنے والے ہار گئے، نوکے نیزہ پہ پڑھنے والا جیت گیا۔ کیا کہنے آپ جس کا ہاتھ ہوتا ہے
اچھا، اور کریم کربلا نے کیا بات کی؟ مثلی لا یباہ مثلی، کوئی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بھئی ہر بندے پہ میری نظر ہے، پوری توجہ چاہیے۔ کوئی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بیعت مانگی کس سے گئی؟ بھئی توجہ چاہیے، پورے محرم کا درس ہے اسی ایک بات میں۔ بیعت مانگی کس سے گئی؟ رسول کے بیٹے سے۔ بھئی رسول کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ اور یہ اس میں اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ محمد کے بیٹے سے اس نے بیعت مانگی؟ بھائی توجہ، اس کا مطلب ہے کہ ماضی قریب میں پہلے بھی کسی معصوم سے غیر معصوم نے بیعت مانگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی ہاتھ اٹھانا، کیا کہنے آپ کے سید، آپ کو سلامت رکھیں۔ اس کا مطلب ہے ماضی قریب میں بھی پہلے بھی کسی معصوم سے غیر معصوم نے بیعت مانگی تھی۔ پھر یزید پہ ادھوری لعنت نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ، صرف یزید لعنتی نہیں، جس نے کسی بھی معصوم سے بیعت مانگی وہ وقت کا یزید تھا۔ اور حسین نے کیا کہا؟ کوئی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سید توصیف شاہ جی سے لے کے بھائی کمر تک پورا مجمع، پوری توجہ۔ کریم کربلا نے کہا کوئی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بھئی حسین کس جیسا؟ جب تیرے دل میں یہ سوال پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، حسین کس جیسا؟ حسین کہہ رہے کوئی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بھئی یہ امام کی فکریں ہیں، کلام خدا ہے۔ اللہ اکبر، حسین کو میں کوئی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کوئی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جب تیرے دل میں یہ سوال آئے کہ حسین کس جیسا، تو محراب مسجد میں جا کے رسول کی بات سننا کہ حسین مجھ جیسا۔ ہائے ہائے، رسول کی بات سننا حسین مجھ جیسا۔ حسین مجھ جیسا۔ اچھا، کریم کربلا سے کہا کہ بیعت کریں، پوری توجہ سامنے۔ کریم کربلا نے ایک بات کی، حسین سے کہا گیا کہ حسین آپ بیعت کریں، دربار ولی میں۔ امام حسین نے جواب کیا دیا؟ پوری توجہ چاہیے۔ امام حسین نے جواب دیا، سوال کیا جا رہا کہ بیعت کریں۔ کریم کربلا فرما رہے ہیں کہ یزید سے کہہ دو انا حسین ابن علی۔ اللہ اکبر، بھائی پوری توجہ چاہیے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا میں بیعت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ توجہ توجہ توجہ، حسین فرما رہے انا حسین ابن علی، میں حسین علی کا بیٹا ہوں، میں حسین علی کا بیٹا ہوں۔ مانگ رہا ہے بیعت، حسین فرما رہے میں حسین علی کا بیٹا ہوں۔ ولید نے کہا مولا یزید آپ کے تعارف سے واقف ہے، یزید جانتا ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ حسین علی کے بیٹے ہیں۔ امام نے فرمایا میرے تعارف میں ہی میرا جواب ہے، اس نے مانگی ہے بیعت، میں نے بیعت نہیں کی، میں اپنے باپ کا تعارف میں انا حسین ابن علی۔ اگر میرا باپ ان کی بیعت نہیں کرتا میں اس کی بیعت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اگر میرا باپ ان کی بیعت نہیں کرتا تو میں اس کی بیعت کیسے کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ بھئی دیکھیے یہ جو عزاخانے کا دروازہ ہے نا، ایک بات میری سنیے گا، میں نے آج سے 3 سال پہلے یونان میں محرم میں یہ بات کی تھی، اور یہی میرا عقیدہ ہے، اسی پر میرا ایمان ہے۔ یہ جو عزاخانے کا دروازہ ہے نا، میں اسے دروازہ نہیں کہتا۔ توجہ توجہ توجہ، اگر یہی بات میں سمجھا لوں تو میرے آج کی مقصد آنے کا پورا ہو گیا۔ میں عزاخانے کے دروازے کو دروازہ نہیں کہتا، بلکہ امام حسین کے کھلے ہوئے ہاتھ سمجھتا ہوں۔ اللہ یہ عزاخانے کا دروازہ نہیں، یہ کریم کربلا کے کھلے ہوئے ہاتھ ہیں۔ حسین آج بھی ہاتھ کھول کے وقت کے حر کو تلاش کر رہا ہے۔ اللہ
کریم کربلا کہہ رہے ہیں کوئی عقیدے کا بٹکا ہوا ہور ہو آ تجھے حسین گلے سے لگا لے. یہاں سے محبت کی بات ہوگی. جو بھی آئے کوئی سنی ہے وہ بھی آئے کوئی شیعہ ہے جو بھی آئے یہ کریم کربلا کی بارگاہ ہے. یہاں سے محبت کی بات ہوگی. توصیف شاہ جی میں بات ایک جو ہے نا دھیمی آواز میں بڑی بات کرنے لگا ہوں. شاہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے محبت کی بات ہوگی کیونکہ ذکر اس حسین کا ہے جس کی شہرت کو کٹ سکتی ہے وہ رنگ محبت نہیں کرنے دیتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں سے محبت کی بات ہوگی یہاں سے پیار کا میسج جائے گا. یہ کریم کربلا کا ذکر ہے. اب دیکھیں کہ حسین کے ذکر میں طاقت کتنی ہے. اور حسین وہ بادشاہ ہے بھائی پوری توجہ. حسین وہ بادشاہ ہے جس کے دنیا میں اللہ جتنے گھر ہیں. ہاتھ بلند کرو. حسین وہ بادشاہ ہے جس کے اللہ جتنے گھر ہیں. ہر شہر میں حسین کا گھر ہے. بھائی شہر تو شہر رہ گیا ہر دل میں حسین کا گھر ہے. اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہے اور کائنات میں اتنے لوگ یا اللہ کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں یا حسین کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے حسین. انشاءاللہ حسینیت میں بھی گفتگو جاری رہے گی. اس عشر محرم الحرام کے لیے جس آیت کو ہم نے انتخاب کیا سورہ توبہ کی 33 نمبر آیت اللہ کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور اس عشر محرم الحرام کا جو عنوان ہے وہ ہے اسلام دین ہدایت. یہ کریم کربلا کی کریمی ہے کہ کائنات میں جو سب سے بڑا ذکر ہے نا وہ ولایت امیر المومنین ہے. اور ولایت امیر المومنین کا ذکر بھی حسین کی مجلس میں ہو رہا ہے. دیکھیے توحید کی باتیں ہو رہی ہیں. توحید کی باتیں ہو رہی ہیں. رسالت کی باتیں ہو رہی ہیں. ولایت کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. خدا تعارف اپنا کروا رہا ہے. هو الذی اللہ وہی ہے. توجہ صاحبہ تھوڑی دیر آپ کا تعاون چاہیے پھر اس کے بعد باتیں آسان ہو جائیں گی. تبھی کیونکہ آج 10 دنوں کا یہ سارا سلسلہ چلے گا. آج کی مجلس جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. خدا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ارسال کیا. توجہ صاحبہ مجھے بالکل بھی ڈر نہیں کیونکہ میری بات ضائع ہوگی. اور میں آپ کے بارے میں جو آپ کی سماعت کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہوں مجھے میرے ایک دوست نے کہا ایک ذاکر دوست میں یوکے جب واپس گیا انہوں نے کہا کہ ڈر معلوم والوں کا معیار سماعت کیا ہے. میں نے کہا یار یہ یورپ کا لکھنؤ ہے. اب اللہ کرے میرا مان بھی سلامت رہے اور آپ کا مان بھی سلامت رہے. سید آپ کو اپنی نگاہوں میں رکھے اپنے کرم میں رکھے. اللہ کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. خدا وہی ہے. خدا تعارف اپنا کروا رہا ہے لیکن محمد کے ذریعے کروا رہا ہے. بھائی توجہ چاہیے بات میں کہنے لگا ہوں. خدا تعارف اپنا کروا رہا ہے. اللہ وہی ہے جس نے رسول کو ارسال کیا. توجہ صحیح. خدا تعارف اپنا کروا رہا ہے لیکن وسیلہ محمد سے کروا رہا ہے. اور ایک بات میں کہنے لگا ہوں آپ استقبال میں سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. خدا تعارف اپنا کروا رہا ہے لیکن وسیلہ محمد سے کروا رہا ہے. خدا جب بھی اپنا تعارف کرواتا ہے کسی محمد کے ذریعے. اللہ ابھی تک خاموش ہیں. میں انہیں ایک بات سنا دوں اپنے مالک کا فرمان بتا دوں. مولا فرماتے ہیں ہمارے ذکر میں بولا کرو. توجہ صاحبان امام فرماتے ہیں ہمارے ذکر میں بولا کرو تاکہ کائنات کو پتا چلے کہ ہر بندہ نمک حرام نہیں ہے. اللہ جس کا کھائے اسی کا گانا چاہیے.
خدا تعارف اپنا کروا رہا ہے اور کروا رسول اللہ کے ذریعے رہا ہے. خدا نے جب بھی اپنا تعارف کروایا کسی نہ کسی محمد کے ذریعے کروایا. حدیث قدسی ہے بڑی مشہور، کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. توجہ صاحبان، خدا کہہ رہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. احببت ان اعرف، مجھے اس بات سے محبت ہو گئی کہ میں پہچانا جاؤں. میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا اور میں پہچانا گیا. خدا کہہ رہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. توجہ صاحبان، یہ صرف سامعین نہیں ہے، نقاش عارفین بیٹھے ہیں. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں مجھے ذرا برابر بھی ڈر نہیں کہ میری بات ضائع ہو جائے گی. خدا کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. مالک سے پوچھا گیا خدا جب چھپا تھا تو رہتا کہاں تھا؟ اللہ اکبر، اللہ بھائی ہاتھ اٹھانا جس بی سے خیرات لینی ہے. خدا جب چھپا تھا تو رہتا کہاں تھا؟ 5ویں لالے ولایت نے فرمایا اسمان سوائے میری دادی زہرا کی چادر کے خدا نہیں ہے. اللہ اکبر، ماں سوائے میری دادی زہرا کی چادر کے. اور بی بی کا ایک لگتا ہے حجاب اللہ، اللہ کا پردہ. 6 مصرے نہ پڑھ دوں میں بی بی حضرت سید آپ کہ چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے. بھائی سار اٹھانا، جو بندے کہتے ہیں شاعری پڑھیں وہ آپ سار اٹھائیں. کہ چاہے تو حفیظات کو یزدان بنا دے، فضا کی کہیں بات کو قرآن بنا دے. بھائی توجہ توجہ توجہ، چاہے تو حفیظات کو یزدان بنا دے، فضا کی کہیں بات کو قرآن بنا دے. حبشی کو کبھی صاحب اذان بنا دے، دربان پہ راضی ہو تو سلیمان بنا دے. اور حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، تو جس کو دعا دے اسے بنا دے. کیا کہنے آپ جس کو دعا دے کیا کہہ رہے ہیں؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی، خدا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ارسال کیا. اچھا اور جہاں سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. خدا کہتا ہے کہ جو ہر چیز ہے نا کائنات میں، زمین یا آسمان میں، وہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. بھئی خدا تعارف اپنا کروا رہا ہے لیکن کروا محمد کے ذریعے رہا ہے. جو بھی کائنات کی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جو بھی چیز آپ کے ذہن میں آئے جو خدا نے خلق کی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جو ملک بھی ہے، جو قدوس بھی ہے، جو عزیز بھی ہے، جو حکیم بھی ہے. ایک بات آگئی اور ہے بھی آپ کے حصے کی. فرزند رسول سے پوچھا گیا مولا ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے؟ بے شک. مولا یہ جو کتا ہے، سامعین پوری توجہ، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. اور آپ کا فرمان ہے کہ اللہ نے کتے سے زیادہ نجس کسی کو خلق نہیں کیا. صلوات فضیل کے پڑھیں. آپ کا فرمان ہے کہ خدا نے کتے سے زیادہ کسی کو خلق نہیں کیا. اچھا اور بہار کی بات میں سنا دوں آپ کو. مولا فرما رہے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ ایک کتا پالے وہ جہنم میں جائے گا. توجہ بھائی توجہ. جو بندہ بھی بھائی نتیجے تک صبر کی درخواست کر رہا ہوں، جو بندہ بھی کتا پالے گا وہ جہنم میں جائے گا. کوئی ذمہ دار تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول ہماری زمینیں ہیں، ہمیں کتے کی ضرورت ہے، جانور آتے ہیں ہماری زمینیں خراب کر دیتے ہیں، ہمیں کتے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے کیا 4 ٹانگوں والا کتا سمجھا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی ہاتھ اٹھانا، یہ 4 ٹانگوں والا کتا نہیں جو علی کو بھونکے وہ کتا ہے.
فرزند رسول ایک کتے سے زیادہ اللہ نے کسی کو نجس خلق نہیں کیا، اور کتا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، مالک یہ کتا بھی تسبیح کرتا ہے، پوری توجہ صاحبان، یہ کتا بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا ہاں بالکل کتا بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ علی ولی اللہ والا پوری توجہ، مولا یہ کتا اللہ کی کیا تسبیح کرتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ کتا اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ احسان، تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ میں جس نے حضرت سیدہ سے خیرات لینی، ہاتھ اٹھانا، کتا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ شکر، تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ کہتا مولا معاملہ تو پھر وہی ہے، خنزیر بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، خنزیر بھی تسبیح کرتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، مولا نے فرمایا ہاں خنزیر بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ مالک خنزیر اللہ کی کیا تسبیح کرتا ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا خنزیر اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ بھائی پوری توجہ، ولایت امیر المومنین والو، امام نے فرمایا خنزیر اللہ کی تسبیح کرتا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ شکر، تو نے مجھے خنزیر بنایا، علی کی ولایت کا دشمن نہیں بنایا۔ کیا کہنے ہیں؟ ایک بات ولایت میں کہنا ہے، کائنات میں جو خدا کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے وہ مولا علی کی ولایت ہے۔ سامعین پوری توجہ چاہیے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور بات میں ممبر سے کرتا نہیں جس کی سند اور دلیل میرے پاس نہ ہو۔ کائنات میں جو سب سے قیمتی چیز ہے خدا کے پاس وہ امیر المومنین علی کی ولایت ہے۔ بابا جی پوری توجہ چاہیے، سب سے قیمتی چیز امیر المومنین علی کی ولایت ہے۔ میں دلیل دیتا جاؤں، اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے کہے لا الہ الا اللہ، آپ اس سے سوال کا حق محفوظ رکھتے ہیں، بھائی تو لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے، تو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ بھائی کائنات میں ایسے ادیان موجود ہیں نا، ابھی بات ہو رہی تھی آپ کے ساتھ، ایسے ادیان موجود ہیں جو خدا کو مانتے ہیں لیکن مصطفیٰ کو نہیں مانتے۔ آخری بندے تک پوری توجہ چاہیے۔ جب کوئی بندہ دعویٰ کرے محمد الرسول اللہ، آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں بھائی تو علی کو ولی بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، لیکن جب کوئی بندہ کہتا ہے علی الولی اللہ، آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ جو علی کو ولی مانتا ہے وہ خدا کو بھی مانتا ہے، مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے، وہ خدا کو بھی مانتا ہے، مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے۔ خدا کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے امیر المومنین علی کی ولایت۔ لیکن ایک چیز ہے جو ترازو عدل میں ولایت امیر المومنین کے مقابلے میں تل سکتی ہے۔ سائیں پوری توجہ، مجھے پتا ہے حالات حاضرہ کیا چل رہے ہیں۔ ایک چیز ہے جو ولایت امیر المومنین کے مقابلے میں تل سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ہے حضرت زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ۔ آپ کے چھٹے اور صادق مولا نے کہا کہ اگر وہ بندہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے، اللہ اس سے لا الہ الا اللہ بھی چھین لیتا ہے۔ پھر آپ کے امام نے فرمایا اگر وہ بندہ علی ولی اللہ نہ پڑھے، اللہ اس سے محمد رسول اللہ بھی چھین لیتا ہے۔ آپ کے چھٹے اور صادق مولا نے فرمایا اگر کوئی بندہ میری دادی کے دشمنوں پہ لعنت نہ کرے، اللہ اس سے علی ولی اللہ بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اگر کوئی بندہ، مولا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ میری دادی کے دشمنوں پہ لعنت نہ کرے، اللہ اس سے علی ولی اللہ بھی چھین لیتا ہے۔ اچھا اور ایک بات میں اور کرتا جاؤں، اگر کسی بندے نے حوالہ دیکھنا ہو تو کتاب ابھی میرے پاس موجود ہے، حسین بخش جاڑا بہت بڑے عالم مذہب حقہ کے سکہ ترین دار، انہوں نے لکھا اپنی کتاب تفسیر انوار النجف میں، بھائی توجہ چاہیے، سید عالم نے لکھا کہ مولا صادق، درود رسول کریم
امام نے دیکھا دو بندے بیٹھے ہیں، توجہ صاحب، بسم اللہ. امام نے دیکھا دو بندے بیٹھے ہیں، ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے اور ایک بندہ وہاں بیٹھا ہے، اور دونوں کچھ ذکر کر رہے ہیں. بھائی اپنی سماعتیں ذرا بلند کرنا. جو پہلا بندہ تھا وہ بھی مولا کا شیعہ تھا، جو دوسرا تھا وہ بھی مولا کا شیعہ تھا. ایک ادھر بیٹھا تھا ایک ادھر بیٹھا تھا. مثال کے لیے امام نے پہلے کو سلام نہیں کیا، صادق آل محمد نے پہلے کو سلام نہیں کیا. دوسرے کو دیکھا وہ بھی کچھ ذکر کر رہا تھا، مالک نے اسے سلام کیا. مالک بیٹھ کے اگلی جگہ پہ ساتھ جو شیعہ تھے نے سوال کیا کہ مولا جو پہلا تھا وہ بھی علی ولی اللہ والا تھا، جو دوسرا تھا وہ بھی علی ولی اللہ والا تھا، لیکن آپ نے پہلے کو سلام کیوں نہیں کیا، دوسرے کو سلام کیوں کیا؟ مالک نے فرمایا یہ دونوں ایک ذکر کر رہے تھے. اللہ اکبر. پہلا کر رہا تھا میری دادی کے دشمنوں پہ لعنت، بھائی اپنی سماعتیں بلند کرنا. دوسرا پڑھ رہا تھا ہم پہ درود اور سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. پہلا کر رہا تھا میری دادی کے دشمنوں پہ لعنت، میں نے سلام اس لیے نہیں کیا کہ یہ جواب دینے کے لیے لعنت روک نہ دے. اللہ جناب سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت، امت جناب سیدہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ چار مصرے میں پڑھتا ہوں، شہید محسن نقوی. وہ کہتے ہیں نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا، نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا، عبادتیں رائے گاہ ہیں اس کی وہ تشتگاہ میں نجات ہوگا. اور نہیں کیا ہے کبھی تبرہ بطول کے دشمنوں پہ جس نے، حساب اس کا بروز معاشر فتح کے چوروں کے ساتھ. خدا کہتا ہے الذی ارسل رسولہ بالخدا، خدا وہی ہے جس نے رسول کو ارسال کیا. توجہ صاحبان. اچھا اور خدا قرآن میں کہتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط. خدا خود اس بات پہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. توجہ چاہیے صاحب. بھائی کیا کہنے آپ نے کس طرح بریکی سمجھی؟ خدا کہہ رہا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا. خدا خود اس بات پہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکہ، اور اس کے ملائکہ بھی گواہ ہیں. وَأَوْلِ الْعِلْمِ قَائِمَ بِالْقِسْطِ، اور وہ لوگ بھی گواہ ہیں جن کو میں نے علم عطا کیا. بھائی توحید پہ بات کرنی چاہیے، اور جو ممبر ہے توحید بچانے والے حسین. ایک بات توحید پہ بھی سن لیں. خدا خود اس بات پہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. آتی شاہ جی پوری توجہ سے چاہیے. خدا خود گواہی دے رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. رسول اللہ نے بھی خود گواہی دی اشہد انی محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں. اور 16 رجب علی نے بیت کعبہ میں سجدے میں سر رکھا، انگشت شہادت بلند کی اور کہا اشہد انی علی ولی اللہ. خدا سچا معبود ہے، گواہی خود دے رہا ہے. محمد سچے رسول ہیں، گواہی خود دے رہے ہیں. علی سچے ولی ہیں، گواہی خود دے رہے ہیں. ہم مذہب بدل دیں، اگر جو محمد کے بعد آیا ہو اس نے کہا ہو میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کے رسول ہوں. اللہ خدا خود گواہی دے رہا ہے. اچھا اور علی سے کسی نے پوچھا کہ مالک کے دربار میں کیا ہو رہا ہے؟ بابا جی آپ سے دعا چاہیے، جو بات آپ نے نقطہ دیا تھا رستے میں بس اسی پہ بات کر رہا ہوں. میرے مالک سے کسی نے پوچھا یہ دربار میں کیا ہو رہا ہے جب علی سے حق کے خلافت چھین لیا گیا؟ تو مولا سے پوچھا کہ دربار میں کیا ہو رہا ہے؟ امام نے کہا بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے. اللہ اور پتہ ہی گھر جا کے سوچیے کہ بات میں نے کیا کیا. امام نے فرمایا بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے. خدا خود گواہی دے رہا ہے کہ
اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور صرف کیا خدا گواہ ہے؟ نہیں، والملائکہ، اس کے ملائکہ بھی گواہ ہیں. وَأُولِي الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ لوگ بھی گواہ ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا ہے اور ان کی زندگی کا لمحہ بلمحہ عدالت پر ہے. بھائی خدا کی توحید کی گواہی دینے والے لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، جن کی زندگی کا لمحہ بلمحہ عدالت پہ ہے. بھائی عدالت کیا ہے؟ اسی پہ ایک بات سنیں. رسول اللہ منبر پہ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول منبر پہ بیٹھے ہیں. عدالت سمجھا، اللہ کے رسول منبر پہ بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ہے میرے صحابیوں، شمع رسالت کے پروانوں، کیا تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ میرا دائیں ہاتھ کس شے جیسا ہے؟ بھائی آپ کی سوچ سے بہتر نتیجہ میں آپ کی جھولی میں ڈال لے لوں. رسول اللہ نے سوال کیا کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ میرا دائیں ہاتھ کس شے جیسا ہے؟ بھائی جب اگر کبھی موقع مل جائے محبوب کے ہاتھ کی تعریف کرنے کا، ہر بندہ اٹھا، ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کا دائیں ہاتھ بالکل آفتاب جیسا ہے. سرکار نے کہا بیٹھ جا، بالکل غلط. توجہ چاہیے صاحب. ایک دوسرا اٹھا، کہتا اللہ کے رسول میں بتاؤں؟ ہاں بتاؤ. جی آپ کا دائیں ہاتھ بالکل مہتاب جیسا ہے. سرکار نے کہا بالکل غلط، بیٹھ جا. ایک اور اٹھا، اس نے کہا عصا موسیٰ کی طرح ہے. سرکار نے کہا بیٹھ جا. 9-10 بندے اٹھے اور ایسے ہی جواب دیتے رہے. کوئی کسی شے کے ساتھ تشبیہ دیتا رہا. عدالت سمجھا رہا ہوں، عدالت عدالت عدالت. کوئی کسی شے کے ساتھ تشبیہ دیتا رہا، کوئی کسی شے کے ساتھ تشبیہ دیتا رہا. اللہ کے رسول بٹھاتے رہے. جب 9-10 کو بٹھا دیا تو سب کی نظریں علی پر مرکوز ہو گئی. اللہ بھائی گرمی جتنی آپ کو لگی اس سے زیادہ مجھے لگ رہی ہے. یہی گرمی معاشر کی گرمی سے بچائے گی. سرکار آپ بتائیں کہ رسول اللہ کا دائیں ہاتھ کس شے جیسا ہے؟ امیر المومنین اٹھے. ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ اب علی بتائیں گے کہ محمد کا دائیں ہاتھ کس شے جیسا ہے. بھائی پوری توجہ چاہیے، بات ظاہر ہو جائے. علی اٹھے اور علی نے کہا سرکار آپ کا دائیں ہاتھ بالکل بائیں ہاتھ جیسا ہے. اللہ اکبر. کیا کہنے بات بتا رہی علی کی زبان سے نکلی ہے، اس کے لیے حوالے کی ضرورت نہیں. اور ایسے مقال میں شیخ عباس قمی نے لکھا. صلوات ایک دفعہ امام کی ذات پہ پڑھ دیں آپ نے. امام رضا بادشاہ، امام رضا بادشاہ حرم کعبہ میں ہے. توجہ صاحبان، عدالت عدالت عدالت. امام رضا بادشاہ حرم کعبہ میں ہے. حکومت کے بندے بھی ہیں اور وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ امام کوئی ایسی بات کہیں، کوئی ایسا کام کریں کہ جس پہ ہم اعتراض کریں. بے شمار امام رضا کھجور کی چھال کا ایک تکیہ تھا، اس پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور دائیں ہاتھ میں ایک تھال تھا، اس پہ انگور پڑے تھے. امام رضا کھجور کے جو تھال کا تکیہ تھا نا، اس پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور دائیں ہاتھ میں ایک تھال ہے، اس پہ انگور پڑے ہیں. امام بائیں ہاتھ کے ساتھ انگور توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں. شیخ عباس قمی لکھ رہے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں لکھ رہا. امام رضا بائیں ہاتھ کے ساتھ یہ توڑ توڑ کے انگور اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں. بندہ اٹھا، اس نے کہا مولا کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے. عدالت عدالت سمجھا رہا ہوں. مالک اب کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے. ہمیں کہتے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائیں، خود بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، خود بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائیں. امام نے کہا خاموش ہو جا. امام کا دائیں بائیں نہیں ہوتا، امام کے دونوں ہاتھ ہیں. اللہ امام کے دونوں ہاتھ دائیں ہوتے ہیں. اللہ اس بات پہ گواہ ہے
کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اچھا اور لا الہ جو ہے وہ دعویٰ ہے. لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے. اس کی دعوے کی دلیل علی ولی اللہ ہے. بھائی توجہ سامنے، جس کا کل میں نے نام لیا تھا نا اسی کی خلافت کا دور تھا. ہاں آج تو ضروری ہے. اسی کے دور تھا. ایک داہری آ گیا دربار میں. داہری آ گیا شادی. اس نے آگے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کی کوئی دلیل بھی آپ کے پاس ہے؟ توجہ توجہ توجہ، کیا اس کی کوئی دلیل بھی آپ کے پاس ہے؟ سارے خاموش. جب کون دلیل دے؟ ابو طالب کا بیٹا علی دربار میں آیا. سامعین پوری توجہ. سوال کیا کہ لا الہ الا اللہ کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ سارے خاموش کہ کون لا الہ الا اللہ کی دلیل دے. ابو طالب کا بیٹا علی دربار میں آیا. اب پھر سوال کر کہ جو ہر وقت کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ علی نے اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا لا الہ الا اللہ کی دنیا میں سب سے بڑی دلیل علی ولی اللہ ہے. کیا کہہ دیا؟ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، علی ولی اللہ دلیل ہے، اور دعوے کو دلیل سے ملانے والی کڑی کا نام ہے محمد رسول اللہ. اس دعوے کو دلیل سے ملانے والی کڑی کا نام ہے محمد رسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. توجہ سامعین، ایک مشکل بات ہے یہ رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ کے ذہن میں جھوٹے خدا آتے ہیں. لات آتا ہے، منات آتا ہے، عزا آتا ہے، حبل آتا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بھائی ناقص کا نقص بیان کر کے کامل کی تعریف نہیں کی جاتی. ناقص کے نقص میں کامل کی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ کامل کی نفی کر کے کامل کی تعریف کی جاتی ہے. جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کبھی اس انداز میں سوچنا بھائی بتوں کے جرمٹ میں کہنا لا الہ الا اللہ اور ہے، محمدوں کی حویلی میں لا الہ الا اللہ کیا کہنے آپ؟ محمدوں کی حویلی میں کہنا لا الہ الا اللہ اور ہے. جہاں ایک طرف حسین کھڑا ہو، ایک طرف عباس کھڑا ہو، ایک طرف علی کھڑا ہو، ایک طرف محمد کھڑا ہو، اور بندہ سجدے میں سر رکھ کے کہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پھر بندہ کہے لا الہ الا اللہ. اچھا اور یہ تو ہے کہ سارے بندے انگوٹھا چھاپ ہو، ان میں سے کوئی بندہ کہتے ان میں سے کوئی ڈاکٹر نہیں تھا. توجہ صاحبہ، سارے بندے انگوٹھا چھاپ ہو، ان میں سے آپ کہتے ہیں ان میں سے کوئی ڈاکٹر نہیں، تو آپ کیا سمجھیں کہ ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ سارے ان پڑھ ہو، آپ ان میں سے کہتے ہیں ان میں سے کوئی عالم نہیں، آپ کیا سمجھیں کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ اچھا بھائی مردوں کے مجمع میں کہنا ان میں کوئی عورت نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عورتوں کے مجمع میں کہنا ان میں کوئی عورت نہیں اور بات ہے. مزہ تو یہ ہے کہ مردوں کا مجمع ہو اور ان میں کہا جائے لا فتح الا علی. مردوں کا مجمع ہو اور ان میں کہا جائے ان میں علی کے سوا کوئی مرد نہیں. اچھا اور حیبر میں آخری بات سنیے گا بھائی. حیبر نے جب امیر المومنین نے وہ دروازہ آسمان میں پھینکا، ایک بندہ تھا، اس کے پاس بڑی فریش خبریں ہوتی تھی. اسے بڑا شوق تھا کہ میں سرکار کو جا کے خبر دیتا ہوں. بھائی آخری بات ہے، خیر جنگا ہونا چاہیے. بندے کو بڑا شوق تھا کہ فریش خبریں دینے کا. اسی بنیاد پہ آج کل سوشل میڈیا ہے، فریش خبریں کی باتیں ساری. سرکار وہ بندہ گیا رسول اللہ کے پاس. اصل بھائی پوری توجہ. بندہ گیا رسول اللہ کے پاس اور جا کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول
علی کے ہاتھوں پہ درِ خیبر تھا. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے علی کے ہاتھوں پہ درِ خیبر تھا. علی نے ہاتھوں کے ساتھ خیبر کا دروازہ اڑا دیا. اللہ کے رسول نے جلال میں آ کے کہا علی کے قدموں تک رہے, علی کے ہاتھوں تک رہے. علی کے پاؤں تک رہے, علی کے ہاتھوں تک نہ جا. اگر دنیا عزادارو آل محمد کی عزت سمجھ لیتی کبھی حسین کی بہنیں مدینہ نہ چھوڑ دیتی. سیدات تیری نسلوں پہ کرم فرمائے. فضائل آپ نے اپنی مرضی سے سنا ہے. سیدات تیری نسلوں پہ کرم فرمائے. اب جو بات ہے نا وہ غریبوں کی کہانی ہے. سیدات تیری نسلوں پہ کرم فرمائے. مالک کی عدالت سلامت رہے. مالک آپ کی اولادوں پہ اپنا کرم فرمائے. اتنی محبت کے ساتھ آپ نے اہتمام کیا ہے. جتنے دور نزدیک سے مومنین چل رہے ہیں مالک آپ کی نسلوں پہ کرم فرمائے. عزادارو بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا وطن چھوڑنا. کیا کہنے آپ کے سیدہ نے بڑی جلدی آپ کو ہائے کی خیرات کر دی. اور آپ ایک مولا کا فرمان پڑھتا ہوں. مولا فرماتے ہیں اگر تمہیں ہمارے غم میں بیٹھ کے رونا نہ ہے نا تو مایوس ہو کے نہ جایا کر, کسی اپنے غم میں ہائے کر لیا کر. اللہ تیری ہائے کو تسبیح میں شمار کرے گا. امام فرماتے ہیں کہ تجھے علی اکبر پہ رونا نہ ہے نا, آپ نے کسی جوان پہ رو لینا, اللہ تیری ہائے کو تسبیح میں شمار کرے گا. اور اگر تجھے میری سکینہ پہ رونا نہ ہے, آپ نے کسی 4 سال کی بیٹی پہ ہائے کر لینا. سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے. عزادارو مولا صادق سجدے میں سر اور رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ سجدے کا آنسوں کے ساتھ بھیگی ہوئی تھی. اور مولا صادق کیا دعا کر رہے تھے, اللہ ان نوازوں پہ کرم کر جو حسین کے غم میں بلا بلا. عزادارو ہر مجلس میں محمد کی بیٹی اپنا رومال لے کے آتی ہے. اور یہ جو آپ کے آنسو ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے. یار یہ کریمی کی حد نہیں ہے. وہ جیسا گناہگار ہے اور محمد کی بیٹی کے رومال سیدہ ہر مجلس میں محمد کی بیٹی رومال لے کے آتے ہیں. اور آپ کے آنسو ضائع نہیں ہوتے, محمد کی بیٹی کے رومال میں جاتی ہے. اور مجلس کے بعد تم تو گھروں کے چلے جاتے ہو, محمد کی بیٹی سیدھا کربلا جاتی ہے. اور حسین زخموں کے ساتھ اپنی ماں کا استعمال وہی رومال امام حسین کے زخموں میں لگاتی ہیں. ہر زخم ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن 2 زخم ٹھیک نہیں ہوتے. اگر تم ماتم کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ 2 زخم کون کون سے ہیں. ایک علی اکبر کی پرچھی کا زخم, ایک زینب کی چادر کا. سیدات تیری نسلوں پہ کرم فرمائے. بڑا مشکل تھا حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا. اللہ کی توحید, نبی کی نبوت اور اپنے بابا علی کی ولایت بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا. عزادارو بڑی محبت ہوتی ہے ماں اور بیٹے میں. یہ جو میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں نا, ایک بات میری کہیں کرتا جاؤں, بڑی محبت ہوتی ہے انسان کو اپنی ماں کے ساتھ. خدا کی قسم ممبر پہ کھڑا ہوں, مجھے آپ بھی کبھی کوئی پریشانی ہو نا رات میں تو میں پریشانی کے عالم میں سو جاؤں. صبح ہونے سے پہلے میری ماں کا مجھے فون آتا ہے, بیٹا میں پوری رات نہیں سوئی, تجھے پریشانی کیا ہے. بڑی محبت ہوتی ہے انسان کو اپنی ماں کے ساتھ. اور مشکل وقت میں ہمیشہ ماں یاد آتی ہے. جن کی مائیں سلامت ہیں مالک ان کی زندگیاں دراز کرے, اور جن کی مائیں زندہ ہیں آپ کو اپنی ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی محبت ہوتی ہے انسان کو اپنی ماں کے ساتھ. جب کریم کربلا مدینہ چھوڑ رہے تھے نا, رسول اللہ کی قبر پہ گئے مطمئن حسین, بھائی حسن کی قبر پہ گئے تو مطمئن حسین. عزادارو جب حسین اپنی ماں کی قبر پہ گیا ہے نا, میں نے مقتل میں اپنی آنکھوں کے ساتھ روایت پڑھی ہے کہ وہ حسین جو رسول کی قبر پہ مطمئن تھا نا, جیسے ننھا بچہ اپنی ماں کو گلے لگاتا ہے نا, حسین نے ماں کی قبر کو گلے لگایا اور رو کے کہتا ہے اماں مجھے نانا کے امتی مدینے میں نہیں رہتے. سیدات تیری نسلوں پہ کرم فرمائے. اماں مجھے نانا کی امتی مدینے میں نہیں رہنے دیتے. کوشش کرنا کہ ہر آنکھ میں آنسو ضرور آئے. کچھ دنوں کا مہمان رہ گیا ہے بطول کا بیٹا. پاک سیدہ تجھے سلامت رکھے. عزادارو کریم کربلا
اپنے نانا کی مزار پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے. اگر تو ادب سن کے روئے نا تو قرآن کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ ولی کا قاصد آیا, کہتا حسین تجھے دربار میں بلایا گیا. اور جب سے امام حسن کے جنازے میں تیر لگے تھے نا, بی بی عالیہ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب حسین گھر سے باہر جاتے تھے نا, دروازے پہ کھڑی ہو کے بی بی انتظار کرتی تھی. حضرت امام حسین اپنے گھر میں آئے, اپنی بہن عالیہ سے کہا کہ عالیہ میں نے دربار میں جانا ہے. بی بی نے امام حسین کا دامن پکڑ لیا اور رو رو بی بی کہتی تھی حسین میں تجھے دربار نہیں جانے دوں گی, حسین میں تجھے دربار نہیں جانے دوں گی. اب امام حسین نے کہا عالیہ میں علم امامت سے جانتا ہوں, مدینہ میری مقتل نہیں, ولید میرا قاتل نہیں. مدینہ میری مقتل نہیں, ولید میرا قاتل نہیں. بی بی نے کہا جانتی میں بھی ہوں کہ مدینہ تیری مقتل نہیں, ولید تیرا قاتل نہیں, لیکن دربار تو وہی ہے نا جس میں میری جوان ماں گئی تھی ضعیف ہو کے. سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے. بھائی ہاتھ پیارا نہ کرنا, سینہ پیارا نہ کرنا. جس میں میری جوان ماں گئی تھی ضعیف ہو کے واپس آ گئی تھی. اور ایک بات یاد رکھنا کہ مشہور تھی یہ بات خاندان بنی ہاشم میں کہ جب کبھی امیر المومنین علی جلال میں ہوتے تھے نا تو میرے مولا کے سامنے بی بی زینب کو لایا جاتا تھا, علی کا غصہ کھڑا ہو جاتا تھا. اسی طرح یہ بات مشہور تھی کہ جب کبھی علی والا عباس جلال میں ہوتا تھا میرے مولا کے سامنے 4 سال کی بطول کو لایا جاتا تھا, غازی کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا تھا. اور بی بی عالیہ نے امام حسین کا دامن پکڑا ہوا ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہیں کہ حسین میں تجھے دربار میں نہیں جاؤں گا. یہ منظر دیکھا بی بی سیدہ لبابہ خاتون نے. سرکار عباس اپنے حجرے میں تھے, جا کے کہیں عباس آپ اپنے حجرے میں فضل کے ساتھ پیار کر رہے ہیں. ادھر دیکھیں حویلی سادات میں کیا منظر ہے. حسین کہیں جانے چاہتے ہیں, عالیہ جانے نہیں دیتی. اللہ کس رنگ میں عباس آیا ہوگا کہ سر پہ امامہ نہیں, پاؤں میں نہ. اللہ عباس کا آنا تھا, بی بی نے فوراً امام حسین کا پلو چھوڑ دیا اور رو رو کے کہتی تھی حسین اب جہاں جانا چاہتا ہے چلے, میں اپنا حسین عباس سے لوں. سیدہ تیری نسلوں میں کرم فرمائے. بی بی دنیا کے کسی غم میں نہ تجھے چھوڑائے. حسین اب جہاں جانا چاہتا ہے نہ چلے گا, میرا ضامن آ گیا. امام حسین نے کہا عباس میں نے دربار جانا ہے. سرکار عباس رو کے کہتے ہیں کہ مولا دربار اکیلا نہ جاؤ. عزادارو سرکار عباس نے ہاشمیوں کو صدا دینا شروع کی. عباس نے کہا اونو محمد قاسم علی اکبر. دروازے کھلتے گئے, سارے ہاشمی ننگی تلواریں لے کے حویلی سیدہ میں اکٹھے ہو گئے. عزادارو ہاشمی کو آتے دیکھا, امام حسین زمین پہ گرے اور بڑا گریا گیا. عزادارو حضرت عباس نے امام حسین کے قدموں پہ ہاتھ لگائے اور راگا مولا میں ہاشمی بلاتا ہوں, آپ گریا کیوں کرتے ہیں, آپ روتے کیوں ہیں. عزادارو حسین نے رو کے کہا عباس آج میں نے پانی بھی پیا ہے, عباس آج میں نے کھانا بھی کھایا, مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے میں 3 دن کا پیاسا ہوں گا. شمر کبینے کا ایک ہاتھ میری زلفوں میں ہوگا, دوسرے ہاتھ سے تماچے مارے گا, اور میں کہوں گا علی اکبر عباس او میرے بال چھڑاؤ, کوئی میری مدد کو نہیں آئے گا. سیدہ تیری نسلوں میں کرم فرمائے. بی بی مومنین کے گھر آباد رہے. امام حسین نے فرمایا میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ دربار نہیں جائے گا. حضرت عباس نے کہا ہم دربار کے دروازے میں کھڑے رہیں گے, اگر دربار کے حالات خراب ہو گئے مولا اللہ اکبر کی صدا دیجیے گا, ہم سارے ہاشمی دربار میں آ جائیں گے. حضرت حسین گئے ہیں دربار میں. اب جس بندے نے ماتم ابھی تک نہیں کیا نا, بی بی سیدہ سے ماتم کی خیرات مانگے. امام حسین گئے ہیں دربار میں. 40 ہاشمی علامہ باقر مجلسی نے لکھا دربار کے دروازے پہ کھڑے ہیں, کریم کربلا دربار میں گئے ہیں. عزادارو ہو گئے حالات خراب. حالات کا خراب ہونا تھا, امام حسین نے کہا اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنا تھا, 40 ہاشمی ننگی تلواریں لے کے دربار میں آ گئے. اگر حسین نے دیکھا ہر ہاشمی کے چہرے پہ جلال ہے, ہر ہاشمی کے چہرے پہ جلال ہے. اگر حسین اپنا ہاتھ ہر ہاشمی کے سینے پہ لگاتے تھے اور رو کے کہتے تھے میں نے مدینے میں لڑنا نہیں, مدینہ امن کی جگہ ہے, میں نے مدینے میں لڑنا نہیں. اگر ہر ہاشمی کا جلال ٹھنڈا ہو گیا, لیکن حسین نے دیکھا عباس کا جلال ٹھنڈا نہیں ہو رہا. حسین نے کہا عباس
نے مدینے میں لڑنا نہیں، مدینہ امن کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عباس نے قدموں پہ ہاتھ لگائے اور روکے گا، مولا مجھے کبھی تو بتا دے کب لڑنا ہے۔ 70 تیر حسن کے جنازے میں لگے، تم لوگ نہیں لڑے۔ رسول کا جنازہ 3 دن گھر پڑا رہا، تم لوگ نہیں لڑے۔ مولا مجھے فضا نے بتایا مدینے کے کمینے تیری ماں کو تماچے مارتے رہے، تم لوگ نہیں لڑے۔ مولا مجھے کبھی تو بتا دے کب لڑنا ہے۔ ادادارو حسین نے دیکھا کہ مدینے میں کربلا بننے والی ہے، حسین نے کہا اکبر علیہ، اکبر میرے قریب آ۔ ادادارو حسین نے اکبر کے کان میں منہ رکھ کے کوئی بات کی، اکبر دربار سے باہر جانے لگے۔ ادادارو عباس نے دیکھا اکبر دربار سے باہر جانے لگے ہیں۔ عباس نے کہا اکبر میں تیرا چچا بھی ہوں، میں تیرا استاد بھی ہوں، مجھے پتا نہ تیرے باپ نے تیرے کان میں کیا کہا۔ ادادارو اکبر نے ماتم کر کے کہا چچا بابا نے کہا ہے تیرے چچا کا جلال ٹھنڈا نہیں ہو رہا، جاؤ گا پھر سکینہ کرے گا۔ ادادارو عباس نے بابا اتارا، حسین کے قدموں میں رکھا، کہ مولا جو بنوانا بنوا لے، لیکن عباس کی زندگی میں کبھی سکینہ ماتم